بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ جو ڈاکٹر صاحب کا بیان ہے اس کو آپ لوگ بہت غور سے سنیں، کیونکہ اتنی جو تفصیلیں ہیں نہ کوئی وہ دے سکتا ہے، نہ ہی اتنا اچھا کوئی بیان آپ کو بتا سکتا ہے۔ جتنی معلومات اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا کی تھی، اللہ تعالیٰ مغفرت عطا کرے، جنت کے اعلیٰ سے اعلیٰ مقام میں لے جا کر ڈاکٹر صاحب کو نعمت بھری جنتوں میں داخل کرے اللہ پاک۔ آج جو حالات ہیں جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں، ہم اپنی آنکھوں سے ایک طرف حالات دیکھ رہے ہیں اسرائیل اور غزہ میں جو ہو رہا ہے، اسرائیل کے تھرو جو حالات وہاں پر بنے ہوئے ہیں، یہی سب کچھ کل ہمارے ساتھ ہونا ہے۔ وہ دن دور نہیں ہے، کیونکہ یہ سب اللہ کا فیصلہ ہے، کسی انسان کا محض ایک فیصلہ نہیں ہے۔ اللہ انسان سے محبت کرتا ہے، آسانیاں اس نے پیدا کی ہیں، لیکن انسان جو ہے وہ اپنی آسانیوں سے خود ہی بھٹکا ہوا ہے اور خود اپنا دھیان نہیں لگا رہا ہے کہ ہم کو کیا کرنا ہے۔ یہ قرآن کھولیے، اس قرآن کو سمجھیے۔ یہ قرآن جو ہے ہمارے لیے ایک حکم ہے کہ ہم کو اپنی زندگیاں اسی کے مطابق کرنی ہیں۔ اللہ آسانی کرنے کو تیار ہے۔ جتنی بھی چند منٹوں کی ہماری زندگی ہے اس دنیا میں، اور ہمارا مین مقصد پیسہ نہیں، ایک چھوٹے سے ذریعے رزق کو لے کر کے ہاتھ میں، اور ایک سکون، اس سے دعا کرنی ہے اللہ سے کہ ہم کو سکون کی روزی عطا کرے، اور اس کے بعد میں ہم اپنا پورا کا پورا وقت دین کی دعوت میں، دین کی خدمت میں، اور ایمان اپنے ہاتھ میں، اپنے دل میں اور دماغ میں اور اپنے ہاتھ میں ایمان رکھ کر فیصلہ کرنا ہے ہر انسان کے ساتھ پورا کا پورا، تاکہ کوئی آخرت میں ہمارا گریبان نہ پکڑ سکے۔ ہمیں اپنے گریبان بچانے ہیں۔ اللہ نے ہمیشہ ہر انسان کے لیے آسانی رکھی ہے، انسان نے اپنی مشکلیں خود بڑھائی ہیں۔ خود انسان ذمہ دار ہے اپنی مشکلوں کو بڑھانے کا۔ جس طرح سے ہم دیکھتے ہیں کہ آج ماں باپ اپنی اولاد کے لیے آسانیاں کرنا چاہتے ہیں، لیکن اولاد اپنی پریشانیاں خود بڑھانا چاہتی ہے، صرف اور صرف اس لیے کیونکہ اس میں بھی کمی ہماری ہے، ماں باپ کی ہی کمی ہے، کہ اگر ہم ان کو پہلے دن سے دین سکھاتے تو ان کو پتہ ہوتا کہ کہاں سے ہمارا بھلا ہو سکتا ہے اور کہاں سے ہم آسانی سے چھوٹ سکیں گے۔ آج ماں باپ کہتے ہیں کہ ہم تمہارے حق میں فیصلہ کیے دیتے ہیں آسانی کے ساتھ، فلاں شخص اچھا ہے یا اس سے شادی یا بیاہ، جو بھی مصلحات آپ لے لیں، یا یہ رزق کا ذریعہ آسان ہے اس کو کر لو، لیکن اولاد خود یہ اپنے علم جو انسان کو جو پڑھنے کی توفیق دی ہے اللہ نے کہ پڑھو، اور جو اللہ کے نبی نے بتایا ہے کہ آپ علم حاصل کیجئے۔ علم حاصل کرنے کا مطلب ہے رزق کے ذریعوں کو بہتر کرنا نہیں۔ رزق تو آپ جتنا بھی بہتر ذریعہ لے لیجئے، رزق اتنا ہی ملے گا جو اللہ نے لکھ دیا ہے۔ علم کے ذریعے سے آپ کو علم حاصل کر کے اپنی اصلاح کرنی ہے اپنے وجود کی، اور اپنے آپ کو اس قابل بنانا ہے اللہ کے دین کو کہ آپ جو ہے اس کے مبلغ بن سکیں، آپ دین کی دعوت دور دور تک لے جا سکیں، اور آپ کی بات میں اثر ہونا چاہیے۔ دین اور علم جو ہے وہ دین کے لیے، دین جو ہے وہ علم کی بنا پر ہی آپ سمجھ سکتے ہیں۔ یہ ایک دوسرے کے پورک ہیں، ایک دوسرے کو پورا کرتے ہیں۔ رزق کا جو بھی ذریعہ آپ اس دنیا میں لے کر بیٹھ جائیں اس میں کوئی شرم کی بات نہیں۔ اب عزت جو ہے وہ انسان کی نہیں، عزت جو ہے ساری کی ساری صرف اللہ کی ہے، اور آپ کی جو ضروریات ہیں، آپ کی اولاد کی جو ضروریات ہیں، اس کا پورا کرنے والا واحد صرف ایک اللہ کی ذات ہے، اور اس نے وعدہ کیا ہے۔ آپ کو اپنی اصلاح کرنی ہے، آپ کو اپنے عمل بہتر کرنے ہیں، اور اپنا ایمان کے ساتھ دوسروں کا بھلا کرنا ہے۔ آج ہم کو غزہ اور اسرائیل کے حالات نظر آ رہے ہیں، اپنے گھروں کے حالات نظر نہیں آ رہے ہیں کہ اس سے بدتر ہمارے گھروں کے حالات ہیں۔ ہمارے گھروں کے حالات غزہ اور اسرائیل سے زیادہ بدتر ہیں۔ جو ظلم کرنے والے ہیں وہ اسرائیل سے زیادہ بدتر ہیں، اور جو ظلم سہنے والے ہیں وہ مظلوم جو ہیں وہ غزہ سے زیادہ مظلوم ہیں۔ اس قدر اس بنا پر اگر اسرائیلی اپنی ہی کتابوں کے کو صحیح مانتے ہوئے اگر یہ بات قبول کر لیتا کہ ابراہیم علیہ السلام اگر جو دین لے کر آئے تھے ابراہیم علیہ السلام کو مانتا ہے، اگر ان کے دین کو ہی مان لیتا، لیکن اس نے ماننے کے بجائے پوری کی پوری جو کتاب تھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ جو اتری تھی، ان کے لیے توریت میں جو حکم آئے تھے ان کو ہی بدل ڈالا۔ ماننے کی بجائے تصدیق اس کی کرنے، اپنے دل سے ان کو اللہ کے حکموں کو ماننے کی بجائے
اس کو بدلنے کی کوشش کر دی، اور اگر آج بھی وہ یہ مان لے کہ یہ نبی آخر الزماں جو تھے یہ آخری نبی تھے اور جو قرآن آیا ہے، اگر ہر انسان صرف اسی چیز کو مان لے کہ جو نبی تھے نبی آخر الزماں وہ اللہ ہر انسان کے لیے، ہر جانور، پیڑ بوٹے، بیل، زمین آسمان سب کے نبی ہیں، وہ ہر پلانٹ کے نبی ہیں اللہ کے نبی، اگر اسی چیز کو انسان تصدیق کر لے، اپنے دل سے مان لے، تو آج کوئی لڑائی نہیں رہیں گی۔ یہ زمین زمین، آسمان آسمان، نہ زمین کسی کی نہ آسمان کسی کا، زمین بھی اللہ کی، آسمان بھی اللہ کا، سب اللہ کا ہے۔ اللہ وحدہ لا شریک ہے، اس کو اپنی ذات میں کسی کی شرکت پسند نہیں۔ وہ اگر کلمے کے بعد میں اپنے کلمے میں شامل کرتا ہے اللہ کے نبی کو، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی شامل کرتا ہے، تو بتا کر کرتا ہے کہ وہ اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں۔ راستہ ان کا اس کو بہت پسند ہے، اللہ کو، اللہ کی ذات کو اپنے نبی کا راستہ اتنا پسند ہے، اتنا اپنا نبی پسند آیا اپنے راستے کی وجہ سے کہ اس نے اپنے ساتھ میں ان کو شامل کر کے نام اور کہہ دیا کہ پڑھو، جب تک کہ لا الہ الا اللہ کہتے رہو گے پورا نہیں ہوگا، جب تک محمد رسول اللہ نہیں کہو گے۔ اور آپ چاہیں کہ صرف محمد رسول اللہ محمد رسول اللہ کہتے رہیں تو لا الہ الا اللہ نہیں کہیں گے، تب تک آپ کا ایمان مکمل نہیں ہوگا، آپ انسان مکمل نہیں ہوں گے۔ اس کی اصلاح کیجئے، ہم لوگ کو اپنے عمل کی اصلاح کرنی ہے، ورنہ کل جو اب سب کی باری آ چکی، اب جو انڈیا کے مسلمان ہیں ان کی باری آنی ہے، اور ہم کو اپنی آنکھوں سے دکھ رہا ہے جو ہمارے ساتھ جو حالات بنتے چلے جا رہے ہیں۔ اگر ہم نے آج بھی اپنے علم اور اپنے عمل کی اصلاح نہیں کی، اپنے علم کی صحیح اصلاح نہیں کی اور علم حاصل نہیں کیا، تو کل وہ دن دور نہیں ہے جب یہ غازہ سے بدتر حالات ہمارے ہونے ہیں۔ وہ کیوں؟ وہ کوئی انسان نہیں کرے گا، کوئی گورنمنٹ نہیں کر سکتی، یہ فیصلہ اللہ کا ہے۔ جو ہمارے عمل ہے، جب تک ہم یہاں سے دھل دھل کے اور پٹ پٹ کے نہیں جائیں گے، تب تک ہمارے درجات جو اللہ نے چن کے رکھے ہیں وہ ہم کو حاصل نہیں ہوں گے۔ اس لیے اپنے آپ کو اپنی اصلاح کر لیجئے تاکہ آپ کی موت آپ پر آسان ہو سکے۔ اگر کسی اور کے ذریعے ہی آپ کی اگر موت آنی ہے تو وہ بھی آسانی کے ذریعے سے آئے، ایسے تڑپ تڑپ کر موت نہ آئے۔ اور یہی دیکھ لیجئے ایک ایک جو ورڈ ہے ڈاکٹر صاحب کا، وہ سننے کے لائق ہے۔ شاید میری بات آپ کو شاید کہیں سے بری لگی ہو تو معاف کیجیے گا، لیکن جہاں تک میرا دل تھا میں نے وہ کہہ ہی دیا۔ آگے آپ لوگ کی مرضی ہے۔ دماغ دیا ہے اللہ نے سب کو، اور یہ عقل جو دی ہے، یہ صرف عقل جو ہے وہ کافی ہے ہماری جو گواہی کے لیے۔ ہمیں کسی وکیل کی ضرورت نہیں پڑے گی مرنے کے بعد، ہماری عقل جو ہے وہ سب بتا دے گی کہ کیا تم دنیا میں کرتے رہے ہو اور کتنا وقت۔ سب سے بہتر فزکس جو پڑھنے کی بک ہے وہ قرآن فزکس بتا رہا ہے کہ آپ خود پڑھ لیجئے۔ جب اللہ کے یہاں 1000 برس، جب دنیا میں 1000 برس گزرتے ہیں تب اللہ کے یہاں ایک دن گزرتا ہے، تو آپ انہی دنوں کے حساب سے انہی وقت کو کیلکولیشن کر کے حساب لگا لیجئے کہ کتنے چند منٹوں کی زندگی ہماری ہے اور کتنے دن اللہ کو اپنی دنیا بنائے ہوئے ہو گئے ہیں۔ لیکن ان چند منٹوں میں ہم نے اپنے لیے کتنی قضا اکٹھا کر لی ہے۔ ہم صرف دولت سمیٹنے میں، دولت کے اچھے ذریعوں میں لگے ہوئے ہیں، سارا جو مین مقصد ہے اس کو سب کو بھولے ہوئے ہیں۔ ابھی بھی وقت ہے، رجوع کر لیجئے، واپس آ جائیے اللہ کے بندو، اللہ کے واسطے۔ دل بہت کچھ ہوتا ہے بولنے کو، کہیں پر ڈر بھی لگتا ہے، کہیں پر زبان ساتھ نہیں دیتی، کہیں پر دماغ ساتھ نہیں دیتا۔ واللہ عالم، اللہ بہتر جانتا ہے۔ اللہ آپ کو اور مجھے اعلیٰ سے اعلیٰ علم کی توفیق دے۔ صرف اور صرف علم حاصل کرنے کا ذریعہ جو ہے وہ صرف قرآن ہے، اسی سے علم حاصل کیجئے، یہیں سے آپ کو علم حاصل ہوگا انشاءاللہ تعالی۔